ضروری بات ہے جو سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، یہ حدیث میں آیا۔ تو اس لیے عورتوں کے بال اتنے چھوٹے کر دینا کہ کندھے سے اوپر چلے جائیں تو یہ مردوں کی مشابہت ہے، اور اسی طرح مردوں کا اتنے لمبے بال رکھنا کہ کندھے سے نیچے چلے جائیں یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ یہ جو بعض دیندار بنتے ہیں اور اتنی لمبی لمبی زلفیں رکھی ہوتی ہیں کہ کندھے سے نیچے جا رہی ہوتی ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں میں بزرگی پالوں گا تو لوگوں کو اور سادہ لو عوام کی نظر میں تو آپ کو بزرگی مل جائے گی، میدان محشر میں شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مرد کو کندھے سے اوپر بال رکھنے کا حکم ہے اور عورتوں کو کندھے سے نیچے بال رکھنے کا حکم ہے۔ تو اگر کوئی خاتون آتی ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بال کر دو تو آپ صاف منع کر دیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہاں ویسے جو ادھر کی تھوڑی بہت کٹنگ ہوتی ہے خواتین کی فیشن کے لیے، جو وہ اپنے لیے کر رہی ہوں یا اپنے ہسبینڈ کے لیے کر رہی ہوں، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اس میں زیادہ سختی کی حاجت نہیں ہماری نظر میں۔ باقی کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ بہرحال عرفاً بال لمبے ہی ہوتے ہیں، اس میں عموم بلوہ بہت زیادہ ہے۔ ہر تیسری عورت جو ہے وہ ماڈرن کٹنگ کے اعتبار سے اپنے بالوں کو تراش رہی ہے، تو تھوڑی بہت جو سائیڈ کی ہیں اگر وہ کندھے سے اوپر ہو جاتی ہیں، ہر ایک کے بال اتنے لمبے ہوتے بھی نہیں، یہ عمومی جو طور پہ جو سائیڈ میں بال لٹکے ہوتے ہیں یہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کہنا کہ جی اس کو بھی نیچے تک پہنچنا چاہیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس میں اگر وہ تھوڑا ڈیزائن بنا لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ویسے بال جو ہیں وہ کندھے سے نیچے ہونے چاہیے، اس کا بس تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اور جو بچی نے مزید پوچھا کہ ان کے بھائی 28 سالہ ہیں، معذور ہیں، یہ ان کو قرآن سکھانا چاہتی ہیں، تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو جیسے اب بھائی نماز بھی پڑھتے ہی ہوں گے، وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر آپ ان کو وضو کرواتی ہیں، مثلا بستر پہ کوئی انتظام کیا ہوا ہے یا وہ باتھ روم تک کسی طرح ان کو لے جایا جاتا ہے وہاں پہ کرتی ہیں، تو جب وہ باوضو ہوں اس وقت آپ قرآن ہاتھ میں پکڑوا کر ان کو کر سکتی ہیں۔ اور فرض کر لیں کہ اگر وہ بے وضو ہیں تو ان کے ہاتھ میں قرآن نہ رکھیں، اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، یا رحل جو سے ہوتی ہے نا وہ یہاں رکھ کر قرآن اس کے اوپر رکھیں، بھائی ہاتھ نہ لگائے، آپ انگلی رکھ کر باوضو ہو کر اس پہ انگلی رکھتی جائیں لائن پہ اور پڑھتی جائیں، بھائی پڑھتا رہے، کہ جب قرآن پڑھنا ہو تو اس کے لیے باوضو ہونا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے بھائی کو آپ بالکل سکھا سکتی ہیں، بس وہ ٹچ نہ کریں بے وضو حالت میں، اور جب باوضو ہوں تو بہت ہی اچھا ہے، پھر اگر وہ خود ٹچ بھی کریں گے تو کوئی گناہ وغیرہ کی صورت نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا ہے کہ کیا مونچھیں نہ کٹوانا گناہ ہوتا ہے یا صرف بہتر ہے نہ کٹوائیں تو کوئی حرج نہیں؟ دیکھیں دو طرح کی صورتحال ہے۔ ایک تو یہ کہ مونچھیں اتنی بڑی ہوں کہ یہ جو لب ہیں ہمارا اوپر والا ہونٹ اس سے آگے، یہ کنارہ جو ہے اس سے آگے آ جائیں، اس طرح کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی میں بھی جائیں، ایسی مونچھیں رکھنا تو مکروہ ہے اور گناہ لکھا ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے، اس کو تو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جو اوپر کا ہونٹ ہی غائب ہوتا ہے بعضوں کا، تو اتنی گھنی گھنی موٹی موٹی مونچھیں اور اسی میں پانی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، وہ گندے بال اس میں سارے جراثیم آ کے جم جاتے ہیں، پھر وہ پانی میں جاتے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو یہ غلط صورتحال ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اس سے اوپر کی یہاں کی یہ مونچھیں موٹی ہوں، تو اس میں سنت یہ ہے کہ بالکل مثل بھاؤں کے کرنا، یعنی بالکل باریک باریک کرنا، یہ سنت ہے، اور پوری صاف کروا دی جائے وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک جو ہے نا وہ یہی صورتحال ہو کہ مثل بھاؤں کے ہونے چاہیے، پھر یہاں سے کنارے سے اگر آپ بڑی رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، وہ چونکہ مجاہدین تھے تو ایک اس سے ہیبت طاری ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہ صحیح ایک مقصد کے لیے اگر کناروں کے یہاں سے بڑھائے جائیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو تینوں صورتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اگر عورت اپنا پورا جسم لباس سے ڈھکی ہو تو کیا پھر بھی عبایا پہننا اس کے لیے ضروری ہوگا؟ تو جی بالکل ضروری ہوگا، اس کی دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر، یہ راوی کو شک ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں، عورتوں سے کہا کہ تم عیدگاہ پر آؤ اور وہاں بیٹھو۔ بعض عورتوں نے کہا رسول اللہ ہم تو حالت حیض میں ہیں، سرکار نے فرمایا کہ وہ بھی آئیں اور ہماری دعا میں شریک ہوں۔ تو کسی نے کہا رسول اللہ ہمارے پاس چادر نہیں ہے پردے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس چادر نہ ہو وہ اپنی سہیلی سے لے لے،
اس کا مطلب دیکھیں لباس تو ان صحابیات نے بھی پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کپڑا اوپر لینے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ بہرحال لباس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جتنا بھی ڈھیلا پہن لیں جسم کی حیت تھوڑی سی نمایاں ہوتی ہیں، برقعے سے پھر بھی اس پہ بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اس کے باوجود آپ کو برقع وغیرہ پہننا چاہیے، کیونکہ نبی کریم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس میں ایک سمجھدار لوگ، دیندار لوگ، شرفاء ایک معیار قائم کر لیتے ہیں کسی کے دیندار ہونے کا، کسی کے پردہ دار ہونے کا، کسی کے متقی ہونے کا، تو پھر اس کی مخالفت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ آج ہمارے دور میں اگر کوئی عورت اپنے پورے کپڑے پہن کے نکل رہی ہے، جسم ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس کو پھر بھی لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ بے پردہ نکل رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ تو ہمارے عرف میں پردے کا ایک مخصوص تصور ذہن میں آ گیا ہے، اس مخصوص تصور کو قائم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ قائم نہیں کریں گے لوگ بدگمانی کریں گے، لوگ آپ کی قلبی غیبت میں مبتلا ہوں گے یا زبانی غیبت میں مبتلا ہوں گے۔ اس طرح فساق و فجار کو آپ نے دیکھیں، کوئی برقعے والی خاتون جا رہی ہو کم متوجہ ہوں گے، اور بلا پردہ عورت نکل رہی ہو وہ زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس طریقے سے فساق و فجار کو بھی موقع ملتا ہے، لہٰذا عبایا پہننا چاہیے۔